السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسولہ۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال علیہ الصلاة والسلام والمرأة راعیة فی بیت زوجها ولده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ معزز خواتین، ماں اور بہنوں، گھر کے ماحول کو دیندار کیسے بنانا چاہیے، انشاءاللہ 45 منٹس ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ بات یہ ہے، جب سننے والے سامنے ہوتے ہیں تو بولنے والے کو بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کے موقع پر جب مردوں کے حصے میں خطبہ دیتے، عورتوں کو تنہائی لے جا کر ماشاءاللہ سمجھاتے تھے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر کا ماحول دیندار کیسے بنے۔ ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآن کریم میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کا مطالعہ ہر عورت کو کرنا چاہیے۔ وہ کون سی صورتیں، نام لکھ لیجئے۔ سب سے پہلے ایک عورت جو ہوتی ہے سورہ نساء کی تلاوت کرے، جو تقریباً شاید 5ویں 6ویں پارے میں سورۃ النساء، اللہ تعالیٰ عورتوں کے نام سے صورت اتارا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھو مردوں کے نام صورت نہیں، عورتوں کے نام سے صورت ہے، تو وہ صورت آپ ضرور پڑھیں۔ اور ماشاءاللہ خواتین کے ماشاءاللہ وہ مدرسے میں وہ صورت پڑھائی جاتی ہے۔ دوسری صورت جسے پڑھنا ہے وہ سورۃ النور ہے، بڑی اہم ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ ایک معاشرہ کیسے ہوتا ہے، کیسے پروان چڑھتا ہے، کس کے سامنے جانا، کس کے سامنے نہیں جانا، عورت اپنے آپ کو چھپا کے دے سکتی ہے، وہ ساری باتیں اس میں مذکور ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان دونوں کے علاوہ اور ایک صورت بھی ہے سورۃ الاحزاب، سورۃ النساء، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب۔ ان 3 صورتوں کا مطالعہ آپ ضرور کرو۔ اور شاید اس گاؤں میں کئی عالمات بھی ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ خواتین کے اجتماع میں ان 3 صورتوں کی تفسیر پیش کریں، تاکہ ان صورتوں کی تفسیر اگر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ امت کی عورتوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں خصوصاً اور تمام امت کی عورتوں سے خطاب ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردہ نہ نکلو۔ اور کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، شہداء رسول، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو پوچھا جائے گا قیامت میں، کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ شوہر کے گھر کے بارے میں اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ جب تک جواب نہیں دیں گے کوئی بھی مرد عورت کامیاب نہیں ہو سکتے۔ معزز خواتین، آپ جانتے ہیں اسلام تربیت جو کرتا ہے تو تربیت کے 3 مراکز بتاتا ہے۔ کیا کیا وہ تربیت کے 3 مراکز ہیں؟ سب سے پہلے تربیت کا مرکز جو ہوتا ہے وہ مسجد ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جب مسجد کے باہر تھے آپ کی دل کیفیت الگ تھی، لیکن مسجد کے اندر آئے تو ماشاءاللہ دل پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ گھر سب سے پہلے تربیت کا مرکز مسجد ہے۔ مسجد میں ماشاءاللہ مردوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، سب کی تربیت ہوتی ہے۔ دیکھو ماشاءاللہ آپ اتنے مبارک خواتین ہیں، مسجد میں آتی ہیں تو آپ کے اندر دین آتا ہے۔ اس طبقے میں جس طبقے میں عورتوں کو مسجد میں آنے نہیں دیتے ان کے گھروں میں دین ہی نہیں آتا، وہ کیا کرتی ہیں؟ مسجد کو جانے کے بجائے درگاہوں کو جاتی ہیں، خانقاہوں، آستان عروسوں کو جا کر اپنا عقیدہ خراب کر لیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تربیت کا مرکز مسجد ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ تربیت کا مرکز دوسرا گھر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے شوہر، آپ کے بھائی، آپ کے بہن، آپ کے جو ماں باپ ہیں، باپ ہیں، وہ اکثر گھر کے باہر رہتے ہیں، لیکن عورت کیا کرتی ہے؟ گھر میں زیادہ وقت اپنے بچوں سے گزارتی ہے۔ اسی لیے باپ کے اثر کے بجائے ماں کا اثر بچوں پر زیادہ پڑتا ہے۔ تو لہٰذا گھر تربیت کا سب سے پہلا مرکز مسجد، دوسرا مرکز گھر، اور گھر میں بھی خاص طور پر یہ ماں کی گود، یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ جیسے سمجھتے نا، جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے صرف ماں سے دودھ منتقل نہیں ہو رہا ہے، ماں کی نیکی، ماں
کے اچھے اخلاق جو بھی ماں کے اندر ہوگا ماشاءاللہ وہ اپنے بچے میں منتقل ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے تربیت کا تیسرا مرکز جو ہے مدرسہ ہے۔ بڑے اچھی ہیں وہ طالبات، خوش نصیب ہیں جو مدرسوں میں جاتی ہیں، پڑھتی میں ہیں، عالمہ فاضلہ بنتی ہیں اور ماشاءاللہ خواتین کے اجتماع میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ اور دیکھیے کبھی آپ گزرتے روڈ پر سے دیکھتے بعض لوگوں کو فٹ پاتھ پر رہتے، ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو رہنے کے لیے گھر دیا۔ گھر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور خصوصاً کشادہ گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عقبہ 4 چیزیں اگر گھروں میں پائی جائیں تو وہ خوشگوار ہے۔ کوئی کیسا ہم کیا سمجھتے خوشگوار گھر بولے تو اس میں فریج ہونا، اے سی ہونا، اوون ہونا، واشنگ مشین ہونا، یہ ویسٹرن کلچر کا تصور ہے۔ ہمارے پاس خوشگوار زندگی کا تصور کیا ہے؟ وہ گھر بڑا خوشگوار ہے جس کے اندر پاک نیک عورت رہتی ہے۔ جس گھر میں نیک عورت ہوتی ہے نا، وہ عورت وہ جنت میں جانے سے پہلے ماشاءاللہ اپنے گھر کو خود جنت بناتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ گھر بڑا مبارک گھر ہے جس کے اندر بڑی کشادگی ہوتی ہے، لوگ آتے ٹہرتے سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے گھر کے ماحول کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیے گھر کا ماحول اچھا ہے، ماں اچھی رہتی، باپ اچھا رہتا، بچے اچھے رہتے۔ اب دیکھیے اگر فیکٹری کا ذمہ دار اچھا ہو تو اس کے ماتحت کام کرنے والے بھی اچھے رہتے ہیں۔ اگر فیکٹری کا ذمہ دار ہی جھٹ خفا ہے، غصہ ہے، تربیت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو ہوتا کیا ہے؟ وہ گھر کے ماں باپ، بھائی بہن، بچے سب ایسے ہی نعوذ باللہ غارت ہو جاتے ہیں۔ اور عورتوں کو اور ایک صورت پڑھنا چاہیے، جیسے میں نے سورۃ النساء کہا، سورۃ النور کہا، سورۃ الاحزاب کہا، اور ایک صورت جس کا مطالعہ کرنا چاہیے وہ سورۃ تحریم ہے۔ 28ویں پارے کی آخری صورت، اللہ اس میں فرماتا ہے، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کا بچہ لائٹر لے کے اگر گیس سلگایا یا ہاتھ پہ مارا تو کیسا بھاگتے ہیں؟ اللہ اللہ میرا بچہ۔ کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی تو جنت میں جاتے ہیں، ورنہ یہ آپ کے بچے جہنم کے کندے بنیں گے۔ تو کیا آپ اس بات سے راضی ہیں کہ آپ کے بچے جہنم میں جلتے رہیں؟ کیا دنیا میں سے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کا بچہ جلتا رہے آپ خاموش کھڑے رہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے آگ سے بچانے کی مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سورہ قوس دنیا بات ہے، سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ 2 اچھے گھروں کی 2 برے گھروں کی مثال دیتا ہے۔ اچھے گھر کون سے؟ حضرت مریم کا گھر۔ مریم نیک تھی، ماشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام پر اس کا اثر ہوا۔ اور دوسرا ہے حضرت آسیہ، یہ کون؟ فرعون کی بیوی۔ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ہدایت پہ دینے آتا ہے تو خدائی کا دعویٰ کرنے والی کی بیوی کو بھی ماشاءاللہ ہدایت کی توفیق سے مالا مال فرماتا ہے۔ اچھا وہ گھر کون سا؟ یہ حضرت لوط کی بیوی، حضرت نوح کی بیوی، دونوں جہنم میں گئیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے ساتھ رہے مگر ساتھ رہ کر فائدہ نہیں اٹھایا۔ آئیے گھر کے ماحول کی دیندار بنانے کے بارے میں، اپنے پوائنٹ کو شروع کرنے کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں مختلف جماعتیں پائی جاتی ہیں، وہ جماعت، یہ جماعت، یہ جماعت۔ گھر کی اصلاح کرو بولے تو کیا کر رہا ہے انسان؟ کو سے تو ایک تحریف میں جا کے جم جا رہا ہے۔ بعض لوگ ہیں صرف نماز کا حکم دیں گے، بعض لوگ بولتے ہیں خدمت خلق کرو، بعض لوگ بولتے ہیں خالی توحید پر چلے جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں یہ گھروں کی اصلاح کا جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ یہ کہتا ہے کہ اے مومنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں توحید کی بھی ضرورت ہے، ہمیں نماز کی بھی ضرورت ہے، خدمت خلق کی بھی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے جماعتوں میں، تحریک و تنظیموں میں گھروں کی اصلاح کا جو طریقہ ہے وہ ناقص ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا مکمل طور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں دیندار بنانے کا مطلب؟ جمعہ آ گیا تو یہ ہمارے گھر کے کھڑکیوں کو دھول برابر کر ڈالنا، پردے برابر کر ڈالنا، اس کے بعد نہا لیے، اس کے بعد ہم جو ہے گوشت پکائے، کھائے، میٹھا، ختم جمعہ۔ ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ رمضان ہے تو ہماری خواتین یہ کرتی ہیں، گھروں کو پاک کر دیتی ہیں، بیڈ کور بدلائے، وہ کور بدلائے، لیکن ہمارا دل نہیں بدلا نا۔
یہ سب سے اہم ہے۔ لہٰذا گھر میں دینداری کا ماحول بنے تو ہمیں جو دینداری سمجھ کر ایکٹنگ کر رہے ہیں وہ دینداری مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ دینداری مطلوب ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، وہ دینداری چاہیے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ گھروں کی دینداری کی بات کریں آپ، ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے گھر کو بڑا دیندار بتاتے، خصوصاً کسی لڑکی کو دیکھنے گئے بہت زیادہ ایکٹنگ کرتے ہیں ہمیں دیندار ہیں بول کے، شادی کرنے کے بعد دیکھیں تو لڑکی کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا گھر کے ماحول کو دیندار بنانا ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، ان کا بچہ ہوا، بچے ہونے سے پہلے دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، جو خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، شاید آپ لوگ شریک ہوئے ہوں گے اس میں، یہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، یہ اس وقت سے پڑھنا ہے جب سے بندہ بالغ ہوتا ہے، لڑکا بالغ ہوا، لڑکی بالغ ہوئی، اس وقت سے وہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اپنے بچے کی تربیت کے لیے ماشاءاللہ دنیا کے سب سے مقدس جگہ کعبۃ اللہ کا انتخاب فرمایا۔ اپنے چھوٹے بچے کو بھی، دودھ پیتے بچے کو بھی، حضرت ابراہیم حضرت حاجر کو جا کے کعبۃ اللہ میں چھوڑے، بولے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنے بچے کو ایسی جگہ چھوڑتا ہوں جہاں گھاس بھی نہیں ہے، بس میرا بچہ نمازی بن جانا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کی کوشش کرتے، وسائل دیتے، مگر خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اب دیکھو نمازوں کا مسئلہ ہے، ہم چاہتے ہم نمازی بن جائیں، مگر باپ بھی نماز نہیں پڑھتا، ماں بھی نماز نہیں پڑھتی، دونوں بے نمازی والدین مل کے اپنے بچے کو نمازی بنانا چاہے تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ 1000 بار بولنے کے بدلے میں ایک بار کرنا بہتر ہے۔ لہٰذا ماں کو بھی نمونہ بننا، باپ کو بھی نمونہ بننا چاہیے۔ دیکھو مکے کا ماحول ماشاءاللہ چن لیا، لیکن اللہ سے دعائیں بھی کرنے لگے، ماحول دینا خود کافی نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے، اپنے بچوں کو مکتب میں جما ڈالے، ہم سمجھتے فرشتہ بن جانا، نہیں ہوگا وہ۔ ماحول دینے کے ساتھ دعا بھی کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے جتنا نقل کیا، کسی نبی کی دعا کو نقل نہیں کیا قرآن کریم نے۔ کیا کیا دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے۔ اللہ سے بولتے اے اللہ تو مجھے نماز کا پابند بنا، اور کیا کر، میرے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا۔ ماشاءاللہ ماں باپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے لیے دعا کیا، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بنا دے۔ ماشاءاللہ کیسے نمازی بنے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، اللہ سورہ مریم میں فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ لَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت ابراہیم نمازی تھے، حضرت حاجر نمازی، اور حضرت سارہ بھی نمازی، اسحاق بھی نمازی، حضرت اسماعیل بھی نمازی، بلکہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب کبھی خوف آتا ہے، درد سر آتا ہے، پریشانی آتی ہے، ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں، ٹیبلٹ کھا کے سو جاتی ہیں۔ مگر دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر گزر رہے تھے مصر سے، جانتے ہیں ایجپٹ سے، وہاں کا بادشاہ پکڑ لیا، کسے پکڑا، سارہ کو پکڑ لیا۔ حضرت ابراہیم نے اس موقع پر حضرت سارہ سے کہا اے سارہ دیکھو اس روئے زمین پر تمہارے اور میرے علاوہ کوئی بھی کلمہ بولنے والا نہیں ہے، اگر میں تم کو اپنی بیوی بولوں تو پکڑ لے گا، اسی لیے جھوٹ بولے ابراہیم علیہ السلام، یہ میری بہن ہے، پکڑ لیا۔ اللہ اکبر، حضرت سارہ کو پکڑا بادشاہ، وہ قریب جاتا، ایک طرف حضرت ابراہیم دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ میرے بیوی کو بچا لے تو، اور اس وقت حضرت سارہ بھی وضو سے، روایتوں میں آیا وہ بادشاہ برائی کرنے کے لیے پکڑنے قریب آتا، حضرت سارہ دعا کر دیا اے اللہ اس کے ہاتھ کو شل کر دے، جیسے ہی قریب آتا ہاتھ پڑ جاتا، اور ایک مرتبہ تیاری کیا، قریب آیا ہاتھ نیچے پڑ گیا۔ تو کیا معلوم ہوا، مطلب آزمائش کی گھڑیوں میں عورت کو، بیوی کو، شوہر کو نمازوں سے مدد لینا چاہیے۔ ابراہیم نے بھی دعا کی، حضرت سارہ نے بھی ماشاءاللہ دعا کی، تو اللہ نے مکمل طور دونوں کو بچا لیا۔ اسی طریقے سے اس وقت ہم آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے دیتے ہیں، جیسا کہ دی، تو یاد رکھو مطلب گھر کے ماحول کو دیندار بنانے میں ہمیں کیا کرنا، نبیوں کے قصے پڑھ کے سنانا۔ آج کل ہوتا کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو مہابھارت بتاتے، رامائن بتاتے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بتاتے، سلیبس میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ اسباق یاد کراتے، رحیمس یاد کراتے، مگر ہمارے بچوں کو 25 نبیوں کے نام تک معلوم نہیں۔ ان سے پوچھو انبیاء کتنے تھے، نہیں بول پاتے، نبی کا نام کیا تھا، نبی کا نام بھی نہیں معلوم۔ تو اس طریقے سے نبیوں کے قصے پڑھ کر سناؤ۔ ایک کتاب کا نام بولتا ہوں آپ کے سامنے، قصص الانبیاء، علامہ ابن کثیر کی کتاب ہے، وہ کتاب اردو میں لو، انگریزی میں لو، ہر دن صبح شام ویکلی ونس اپنے
بچوں کو ایک ایک نبی کا قصہ پڑھ کے سناؤ. ہوگا کیا؟ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ غلط نمونوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں, کبھی فلم ایکٹر کو یا نہیں تو کبھی جو ہے وہ فلمی ستاروں کو. ہم ان دونوں کو نمونہ نہ بنائیں. نمونہ کس کو بنائیں؟ نمونہ بنائیں تو انبیاء کو بنائیں, نبی کی بیویوں کو بنائیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِّ, ان کے نقش قدم پر چلو. اسی طریقے سے گھر کے ماحول کو نیک بنانے میں, گھر کے ماحول کو دیندار بنانے میں نیک بیوی کا, نیک ماں کا, نیک بیوی کا بڑا کردار ہوتا ہے. اور ماں باپ کا نیک ہونا بہت ضروری. جیسے بتاتے ہیں ماں باپ کے ڈی این اے میں جو رہتا ویسا چاہتا. ماں کا رنگ کیسا رہتا بچے ویسے پیدا ہوتے, باپ کا رنگ جیسا تھا ویسے پیدا ہوتے, دادا کی صورت آتی, پھوپھی کی صورت آتی, وہ صورت آتی, ہم یہ سب دیکھتے, مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ماں باپ کے اندر اچھے اوصاف آئے تو وہ اوصاف کس کے اندر آتے؟ ماشاءاللہ بچوں کے اندر بھی آتے. دیکھو ہم آپ کو بتاتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل تھے. حضرت ابراہیم کی دو بیویاں, ایک حضرت حاجر, دوسری سارہ. حاجر سے پیدا ہوئے اسماعیل اور حضرت سارہ سے پیدا ہوئے اسحاق. حضرت ابراہیم علیہ السلام, غور سے سنیے ٹرننگ پوائنٹ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دوسری بیوی سارہ کے ساتھ سیریا میں رہتے تھے, تک کہ تقریباً مکے سے 2500 کلومیٹر کی دوری کا واقعہ ہے. اور حضرت اسماعیل شادی کر لے کے اپنے بیوی کے ساتھ مکے میں رہتے تھے. کیا ہوا؟ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو ایک جانور پر سوار ہو کر گئے جس کو براق کہتے ہیں, جانتے ہیں؟ حد نگاہ تک دور جاتا تھا, اتنا تیز بھاگنے والا جانور ہو. ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی تھا, ہمارے پاس ہوتا کیا؟ جیسے ہی شادی ہوتی ہم اپنے بچوں سے تعلقات ختم کرتے ہیں. ماں باپ ابراہیم ویسے نہیں تھے, شادی کرنے کے بعد بھی اپنے بیٹے کا بڑا خیال. کیا کرتے ہیں؟ نماز فجر پڑھ کے وہ براق پہ سوار ہوتے, سوار ہو کے اپنے بیٹے کے گھر کو گئے. گھر کو جا کے وہ گھر کے باہر کھڑے, وہ بہو جو ہے سسر کو پہچانتی نہیں ہے. آگے سلام بولے, تمہارے پاس کیا ہے؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بہو سے بات کر رہے ہیں, لیکن بہو کو نہیں معلوم کہ یہ میرے سسر ہیں. بولے سلام, بولے تمہارے پاس کیا ہے؟ بولے کیا ابھی نہیں ہے. ذرا تصور کرو, جس نبی نے اپنی پوری زندگی صبر و شکر میں گزاری, اس کے گھر میں ایک ناشکری کرنے والی بہو آئے تو دل کو کتنا دکھ پہنچا رہے گا. حضرت ابراہیم نے وہاں کھڑے ہو کر کہا, دیکھو ایسا نہیں, تمہارے بیٹے کے ابا ایسا نہیں بولے, بولے آئے تو بولو ایک بزرگ آئے تھے, انہوں بولے سلام بولے اور گھر کی دہلیز بدل لو بولے. وہ گھر کی دہلیز مراد بیوی تھی, انہیں ناشکری بہو آ گئی ابراہیم کے گھر میں, گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, اسی لیے حضرت ابراہیم کو دل دکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے اور بہو پہچان نہ سکے میرے سسرے ہیں. آئے تو بات کے اشارے کو بیٹے نے سمجھ لیا. بولنا یہ تھا, ابراہیم چاہتے تھے کہ وہ ناشکری عورت کو چھوڑ ڈال کے شکر کرنے والی, صبر کرنے والی عورت سے شادی کرو. حضرت اسماعیل نے وہ عورت کو طلاق دے دی, دوسری شادی کر لی. پھر اور ایک بات, اپنے بیٹے کی اور اپنے بہو کی زندگی کیسی ہے جان مار لینا ان کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک مرتبہ نکلے, جا کے پوچھے تمہارے پاس کیا ہے؟ ماشاءاللہ باپ بھی شکر کرنے والا, بیٹا بھی شکر کرنے والا. اس گھر میں شکر کرنے والی بہو آتی تو ماشاءاللہ گھر کا ماحول کتنا اچھا ہوتا ہے. دیکھو باہر کھڑے ہو کر سلام کرے, پوچھے تمہارے پاس کیا ہے؟ شکر کرنے والی بہو نے کہا ہمارے پاس گوشت بھی ہے, پانی بھی ہے. تصور کرو, شکر کرنے والے سسر کو شکر کرنے والی بہو ملے تو کتنا دل خوش ہوا ہوگا. ہمارے گھروں میں ایسا چھوڑا ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسی سر پھری لال بالا والی فلاں فلاں کو جو ہے ہم لے کر آ جاتے ہیں, نماز بھی پڑھتی نہیں, برابر پردہ بھی نہیں کرتی, لاکھوں ہمیں سدھار لیں گے بولتے. ہوتا کیا ہے؟ ہمارے گھر کے دین ماحول کو دیندار بنانے جتنی کوشش کرے, ایک بہو آ کر وہ پورا غارت کر دیتی ہے. اسی طریقے سے ایک داماد بھی ویسے ہوتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ داماد بولے تو اگر وہ مولوی صاحب ہے تو کون بھی بیٹی دیتے نہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. ارے نہیں بھائی بیٹی نہیں دینا, انجینئر ہونا, اچھا کام کرنے والا ہونا, 1 لاکھ تنخواہ ہونا, ویسے کر کو لاؤ. اگر آپ ویسے کر کے لائے تو آپ کا بیٹا بھی انجینئر ہوتا ہے, دیندار نہیں بنتا. تو اس طریقے سے میں بتاتا ہوں, دیکھو ایسے ماشاءاللہ کئی گھر ہیں, اللہ نے 4 بیٹیاں دیں, 4 بیٹیاں مدنیوں کو دی ماشاءاللہ, پورے مدینے پڑھے اور پورے بچے حفاظ عالم دین پورے ایسے. لہٰذا حافظ کو اور عالم کو اپنا داماد بنانا ہو تو یہ بڑے مقدر کی بات ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن گھروں میں داماد عالم ہوتے ہیں, حافظ ہوتے ہیں, ماشاءاللہ وہ زندگی میں کتنی برکت ہوتی معلوم. ایک انجینئر ایک مہینے میں 1 لاکھ روپے کماتا, سکون سے نہیں رہتا, مگر ایک عالم دین 15 اور 25 ہزار کما کر اس زندگی میں جو برکت ہوتی ہے وہ آپ دیکھ نہیں سکتے. لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دہلیز بدل لیے. حضرت ابراہیم
علیہ السلام. اس مثال سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی اپنے بچوں سے تعلقات رکھنا, ان کی فکر کرنا. بہو آ کے آپ کے بیٹے کو کیا تباہ و برباد کرتی ہے دیکھو, اور یہ بھی دیکھو کہ آپ کے گھر میں جو داماد آیا ہے وہ کیسا ہے, گانے والا ہے, پورے کلین شو ہے یا ٹخنے کے نیچے پینٹ ہے, سب دیکھو. اس طریقے سے اپنے گھر کے ماحول پر بڑا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے, گھر کے ماحول میں نیک عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. نیک کا مطلب کیا خالی 5 وقت نماز پڑھنے والی یا جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے والے. ہمیں دینداری اس کو سمجھ لیے, دینداری اسی نہیں ہے. آپ کا زندگی کا ہر اٹھتا قدم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے مطابق ہونا چاہیے. اگر آپ کا شوہر ٹخنے کے نیچے کپڑے پہنا, بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے. اگر کوئی عورت جو ہے نیل پالش لگاتی ہے, شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بیوی کو مکمل طور پر روکے. ایسے ہی مکمل طور پر ہونا چاہیے. اور جتنے نیک ہوتے ہیں ماشاءاللہ اتنا اچھا اثر پڑتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو آپ لوگ بھی شاید اپنے گھر میں بہو لانے کے واسطے کبھی دیکھنے جاتے ہیں. دیکھتے سب 3 چیزیں کیا خوبصورتی, مالداری, حسب و نسب, خاندان کتنا بڑا ہے, ان کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے, کار آتے کیا, بڑا گیٹ ہے کیا, یہ سب دیکھتے ہیں. لیکن دینداری نہیں دیکھتے. دینداری کو پلس رکھ کے ساری چیزیں دیکھو ماشاءاللہ. اور ہماری عورتیں بھی اللہ حفاظت فرمائے, پہلے جا کے دیکھتے ہیں منگ میں سفید بلا کتنے ہیں. اگر ایک بل بھی رہا وہ رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا. نہیں ہونا نا ویسا. جا کے سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ, اسے پوچھو توحید کی کتنے قسمیں ہیں, شرک کیا ہوتا ہے. ایسی اگر آپ تلاش کریں گے تو ماشاءاللہ بہت نیک بن سکتے ہیں. اور جیسے باپ نیک ہوتا ہے, ماں کا بھی نیک ہونا ضروری ہے. ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے باپ کی مثال پیش کرتے ہیں. باپ نیک رہا, بچے نیک ہوتے. کیسے؟ حضرت ابراہیم کو دیکھو, ابراہیم کی نیکی کا اثر اسماعیل پہ پڑا. حضرت ابراہیم کی نیکی کا اثر اسحاق پہ پڑا. اسحاق سے لے کر یعقوب پر, یعقوب سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک ماشاءاللہ. اور ابراہیم کے اندر جو عقید توحید تھا وہ سب کے اندر عقید توحید. اب جیسے میں آگے ذکر کروں گا, عقید توحید پر بھی مکمل توجہ دینا ضروری ہے. باپ نیک ہوتا ہے تو بچے بھی نیک ہوتے جاتے ہیں, اور ماں کا بھی نیک ہونا بہت ضروری ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمیشہ دشمن یا تو عورتوں کو ٹارگٹ بناتا یا تو نوجوانوں کو بناتا. آج حال دیکھو, اللہ رحم کرے, اللہ ہدایت دے عورتوں کو. ایک سیریل صبح میں آیا بولے تو شام میں کب آتا کہ جلدی کام کرتا ہو جائے گا, ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے ہم لوگ. یہ حال ہو رہا ہے. کیا کبھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے, صحابہ کی سیرت پڑھے, اور ہم خواتین کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمہ فاضلہ کو چھوڑ کر کے کیا ہم عورتوں کو نبی کی ساری بیوی کے نام بھی یاد ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. سوال دیکھو, نہیں جاتے. ہمیں عائشہ کا نام معلوم, خدیجہ کا نہیں معلوم, میمونہ کون, ام سلمہ کون, حضرت جویریہ کون, اللہ کے نبی کے بیوی 2 زینب بنت جہش, زینب بنت خزیمہ. جب نام یاد نہیں تو سیرت کیسے یاد ہوگی؟ ذرا تصور کیجیے. میں کچھ آپ کے سامنے کچھ نیک ماؤں کا تذکرہ کرتا ہوں, ذرا غور سے سنیے. ماں نیک ہوتی ہے تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ جانتے ہیں نا, صحیح بخاری, یعنی یہ دیکھیے کتاب میرا سامنے ہے, صحیح بخاری. کتاب اللہ کے بعد, اللہ کی کتاب کے بعد حدیث کی کتابوں میں پوری دنیا میں فرسٹ نمبر پر آنے والی کتاب ہی ہے. اچھا, یہ بات بھی یاد رکھو, میرا جملہ کیا ہے, ماں جس قدر بڑی ہوتی ہے, نیک ہوتی ہے, اس کے سوچنے کا انداز اونچا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں وہ کیا کرتا ہے, بڑے شخصیتوں کو بڑی مائیں پیدا کرتی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کی تڑپ دیکھو. جیسے آپ کے بچے بیمار ہو گئے, رات بھر دوا ڈال لے کو, مطلب اسے سولا لے کر روتے رہتے. امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے, بچپن میں باپ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا, ماں تھی, یہ بچہ یتیم تھا. کیا کرتے معلوم, ذرا امام بخاری بڑے ہوئے, آنکھیں چلی گئی, نابینا ہو گئے. اور یہ بچے کو ذرا سنبھال لیے. وہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں نے دعائیں کرنا شروع کر دیا. جیسے ہمارے بچے کیا ہوتا, وہ ذرہ بیمار ہوئے تو ہم لوگ دعائیں خوب کرتے. وہاں امام بخاری رحمہ اللہ کے والدہ اپنے تڑپ رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں آپ, اللہ تعالیٰ ماں باپ کو بچے دیتا, بچے دے کر دعا کرو بولتا, اور اللہ کے نہیں بولتے. ماں باپ کی دعا قبول پکا ہوتی ہے.
کیوں ایسا؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اے ماں باپ یاد رکھو ہم نے تمہاری گودوں کو بچوں سے بھرا۔ اللہ دیکھتا ہے اس نعمت کو پانے کے بعد تم اللہ کی طرف پلٹتے نہیں پلٹتے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ماں کی دعا پکی قبول ہوتی، باپ کی دعا بھی قبول ہوتی، لہٰذا ماں باپ کو اپنے بچوں کے حق میں بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی زیادہ ستائے تو بد دعا کر لیتے ہم لوگ، بولنا اللہ ہدایت دے تجھے، اللہ فلاں کی طرح بنا دے تجھے، ایسے بولو۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ خواتین، بچے جہاں نعمت ہیں وہ آزمائش بھی ہیں۔ اللہ ان بچوں کو ہمارے گودوں میں دے کر آزما رہا ہے، آپ ان کو جنت میں جانے کے لائق بناتے یا جہنم کے کنڈے بناتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والدہ کیا کرتی ہیں، رات میں جو ہے جانی ماز میں رو رو کے دعا کرتی۔ ایک دن جو ہے روتے روتے دعا کر کے سو گئی، دعا کر کے سوئی، دیکھو ماشاءاللہ باپ ماں کی دعا کیسے قبول ہوئی۔ دیکھو کیا کرے، اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کے والدہ سوئے ہیں، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ امام بخاری کی ماں کے خواب میں کون آئے؟ ابراہیم علیہ السلام آئے، بولے اے بخاری کی ماں تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کی بینائی کو، آنکھوں کو لوٹا دے گا۔ اللہ اکبر بولتے امام بخاری کی والدہ جیسے ہی میں اٹھی اپنے بچے کو دیکھتی ہوں اپنی جگہ سے اٹھ کر ماشاءاللہ برابر وضو کرنے جا رہا ہے۔ یہ تڑپ کیا امام بخاری کی ماں کو تڑپ تھی، اللہ نے ماں کی لاج رکھ لی، دعا کو قبول کر کے اتنا بنایا۔ دیکھو خواتین کیا کرتی ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانا ہو، 4 وقت کی نماز پڑھاتے، ظہر عصر مغرب عشاء، مگر فجر میں نہیں اٹھاتے۔ اتوار آ گئی تو سنڈے ہالیڈے، نہیں بچہ بہت تک سو جاؤ، ذرا خود سو جاؤ۔ ہمارے مائیں کیا کرتی ہیں، امتحان کے لیے اٹھاتی ہیں، اسکول کے لیے اٹھاتی ہیں، مگر نماز فجر کے لیے نہیں اٹھاتی۔ نماز فجر کے لیے نہیں اٹھانا اور امتحان کے لیے اٹھانا، ہوم ورک کے لیے اٹھانا، اسکول کے لیے اٹھانا، بولتے یہ خیانت ہے یہ، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کھلی نافرمانی۔ دیکھو امام احمد رحمہ اللہ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، کتنے لاکھ؟ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ اللہ اکبر، ان کے بھی باپ کا انتقال ہو گیا۔ امام احمد کی ماں جتنی بڑی، امام احمد اتنے بڑے محدث بنے۔ ماں جتنے اونچے خیالات کی رہتی، حالت حمل میں اس کے پیٹ میں جو بچہ رہتا جتنی نیک رہتی، انہیں 9 مہینے میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنے ہی نیک بچے اسے دیتا ہے۔ امام احمد کی ماں کے بھی جو ہے باپ کا انتقال ہو گیا۔ امام احمد کیا کرتے ہیں، ٹھنڈی رات ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بلینکٹ اڑا کو سلاتے ہیں۔ امام احمد کی والدہ مجھے نہیں تھی، بغداد کی ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر پانی گرم کرتی۔ پرانے زمانے میں سمجھتے نا، پھونکنی سے پھونکنا، راکھ پوری اوپر اڑتی، آج گیس کے ساتھ نہیں، گیزر سب نہیں تھا، پانی گرم کر کے نماز فجر سے پہلے بچے کو وضو کرا کے، اپنے وضو کر کے اور اپنے کپڑے بدل کے، بچے کپڑے بدلا کے نماز فجر سے پہلے امام احمد کی ماں بھی امام احمد مسجد میں رہا کرتی۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے میں کیا بتاتا ہوں، ماں اگر نیک ہے بچوں کی نیک پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ شافعی رحمہ اللہ، سفیان ثوری، کتنے مثالیں دوں میں آپ کو۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کون؟ مریم۔ اللہ بولتا اے مریم نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو۔ حالت حمل میں انہوں جتنا نیک تھے ماشاءاللہ اس کا اثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑا۔ عیسیٰ نمازی بنے، سب کچھ بنے۔ تو ہمیں نیک بیوی بننا، نیک ماں بننا، نیک بہو بننا، اور داماد جو رہنا وہ بھی نیک رہنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، اپنے لیے جن دامادوں کا انتخاب کرے انہوں کو اتنے بڑے انجینئر نہیں تھے، انہوں دیندار تھے، اور جس کو آپ داماد لا کے بناتے اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس کے اندر شرم و حیا کا مادہ ہو۔ حضرت علی کدے شرماتے تھے، حضرت عثمان کدے شرماتے تھے، اللہ کی نبی نے اپنی بیٹی رقیہ کو دیا تو ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کی نبی نے دوسری بیٹی کو اٹھا کے اس لیے بولتا ذوالنورین، اور حضرت عثمان کے حیا اسی مثال لے کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ بیٹھے ہیں، بعد میں ابو بکر عمر بیٹھے ہیں، حضرت اللہ کے نبی کی ران کھلی ہے، ران بے حصہ، جیسے حضرت عثمان داخل ہوئے نبی نے ران پر سے کپڑا برابر ہٹا لیا، کپڑے برابر کر لیے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا آپ کے پاس ابو بکر بھی تھے، ران کھلی تھی، حضرت عمر تھے، ران کھلی تھی، مگر حضرت عثمان آتے آپ نے اپنے ران پر کپڑا کیوں برابر کیا؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، یہ جملہ دیکھیے، میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرماتے تھے۔
حضرت عثمان کے اندر اتنی شرم و حیا، فرشتے شرماتے تھے. آپ نے ایک روایت میں کہا اگر میں اپنا کپڑا ران پر برابر نہ ڈالتا تو میرے پاس حضرت عثمان نہ آتے. تو ہمارا داماد کیسے ہونا؟ علی کی طرح ہونا. ہمارا داماد کیسے ہونا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح ہونا. اس کے اندر شرم و حیا ہے، اپنی بیوی کو جو ہے مکمل طور پر پالنے کی طاقت ہے. ایسے لوگوں کو داماد بنا کے لائیے. اس طریقے سے گھر کے ماحول کو جڑ بڑھانے. اور ایک بات کیا ہے، ہمارے گھروں میں توحید کو پرفیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے بہت دعا کرے. اس میں ایک دعا یہ بھی تھی، اے اللہ تو مجھے میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. آج کل دیکھو ہندوستان کے ماحول میں ہم رہتے ہیں، ہمارے سلیبس میں یہ مورتیوں کی، گنیشا کی فوٹو سب آتی ہے، ہمارے بچے دیکھتے رہتے. اس میں یاد رکھو اپنے بچوں کے اندر توحید اتنا پرفیکٹ کرو، مرتے دم تک انہوں شرک کے قریب بھی نہیں جانا. حضرت ابراہیم کو ڈر کس بات کا؟ میرا باپ کون؟ آزر، وہ کون ہے؟ بتوں کو بنانے والا ہے. کہیں میرے بچے دادا کے نقش قدم پر چل کر کہیں بت پرست بن جائے تو کیا کروں میں؟ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ابراہیم جیسا اولو العزم پیغمبر اپنے گھر میں شرک آتا بلکہ ڈرتا ہو تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے. ماشاءاللہ یہی تو تھا. حضرت ابراہیم کی توحید حضرت اسماعیل میں گئی، حضرت ابراہیم کی توحید اسحاق میں گئی، اسحاق سے بڑھ کر یعقوب میں گئی، یعقوب سے کر یوسف علیہ السلام میں گئی. یوسف جب مصر کے جیل میں تھے، وہ جا کر اپنے دونوں قیدیوں کو دعوت دینے لگے، دیکھو میرا طریقہ وہ جو میرا ابراہیم کا تھا، اسماعیل کا تھا، اسحاق کا تھا، ایسے وہ بولتے ہیں. لہٰذا ہمیں عقیدہ توحید کو درست کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے پاس ہوتا کیا، خواتین کو دیکھتے ہیں، کچھ خواتین یہاں دھاگا بن لیتے، کمر میں دھاگا بن لیتے، کالا دھاگا بن لیتے، اٹھے بڑھے تو یا علی بولتے. نہیں، دیکھو ہمارے نکے کے رقم میں بھی شرک آیا ہے. آپ کو بتاتا ہوں کیسے شرک آتا ہے. ہمارے نکے کے رقم میں لکھ رہا تھا دختر بلند اختر. اختر کا معنی کیا ہے؟ یہ ستارہ ہے. آپ جو اختر لکھ رہے ہیں تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ میرے بیٹی کا نکاح فلاں ستارے کا جیسے کامیاب ہو رہا ہے. یہ بات آ رہی ہے. لہٰذا ہمارا رقعہ ہوتا ہے وہ بھی توحید و شرک سے مکمل طور پاک ہونا چاہیے. ماں کی توحید پختہ ہو، باپ کی توحید پختہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. دیکھو دنیا میں کسی بھی ماں کے پیٹ سے بچہ جو پیدا ہوتے ہیں انہیں مسلمان نہ تھا کافر نہ تھا، مسلمان نہ تھا. آپ کا فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ يُمَجِّسَانِ. ماں باپ اسے بناتے، یہودی ہو تو یہودی، نصرانی ہو نصرانی. اس طریقے سے کیا کرتے ہیں، ہر چیزیں بنا کے کر دیتے ہیں. اب انیس الرحمن صاحب میرے استاد ہیں، اعظمی عمری مدنی رحمہ حافظ اللہ، انہوں بولتے ماں باپ توحید پرست، بچے بھی توحید پرست. ماں باپ اگر بدعتی تو بچوں کو بدعتی بناتے. دیکھتے نہیں ہیں اگر باپ بدعتی ہے تو کام بلال جاتا، وہ قبرستان کو بلال جاتا، یا نہ تو خبروں کو بلال جاتا، وہاں جاتا. اگر باپ توحید پرست تو کیا کرتا؟ مسجد کو لے کر آتا. تو اس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کے سامنے نمونہ بننا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، اپنے بچوں کو بلایا، بیٹو میں تم کو 4 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. نوح علیہ السلام 950 سال تک توحید کی طرف دعوت دیے، مرنے سے پہلے بلا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی یہ بولے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بولے اے میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا اے ابا جان تمہارا جو معبود حقیقی ہے وہی ہے میرا بھی معبود حقیقی ہے. لہٰذا بچوں کو دنیا میں چھوڑتے ہوئے ان کو تعلیم دو، جائیداد دو، یہ سب سرمایہ الگ ہے، لیکن توحید سب سے بڑی چیز ہے. آپ اپنے بچوں کو توحید پرست چھوڑ کر جائیں گے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو، اور میں تم کو 2 چیزوں سے روکتا ہوں، ایک شرک سے اور تکبر سے. جب انسان کے اندر شرک آتا تکبر آ جاتا، توحید آئے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ پھل در درجہ جھک جاتا ہے. اور اسی طریقے سے گھروں کے ماحول میں دینداری پیدا کرنے کے لیے عقیدہ توحید کے بعد نمازوں کی پابندی ہے. کتنے خوش نصیب ہیں آپ خواتین، اللہ تعالیٰ نے آپ سے جماعت کی نماز کو ہٹا دیا ہے. آپ پر جماعت کی نماز فرض ہے نہیں ہے. آپ یہاں آتے ہیں تو وہ کیا ہے، جمعہ میں آنا، عید میں آنا وہ آپ کے لیے سنت ہے، وہ آنا ضروری نہیں ہے. ایک مرد تکلیف اٹھا کر دھوپ میں بارش میں آتا، 27 درجے ثواب پاتا مسجد میں، لیکن وہ چیز آپ کو گھر میں ماشاءاللہ مفت میں مل رہی ہے. ہماری خواتین کو گھر میں نماز پڑھا بولا تو 1000 ہیلے بہانے کرتے ہیں. برابر سونے سے پہلے 7 بجے الارم لگاتے ہیں. جب اٹھنے کی نیند تو اللہ کیسے اٹھائے گا آپ کو؟
نماز فجر پڑھتے نہیں، اشراق بھی نہیں، تسبیحات بھی نہیں، صبح سویرے ناشتہ، دوپہر کے کھانے میں ظہر چلے گئی، کھا کو سوئے تو اثر گئی، اس کے بعد مغرب میں اٹھ کو لائٹ کھائے، چائے پیے، عشاء ہوئی، فن بات کرے، ختم ہو گئی۔ یاد رکھو، جو عورت نماز نہیں پڑھتی اس عورت کے ساتھ مرد زندگی بھی نہیں گزار سکتا۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ سے ایک عورت پوچھتی ہے، شیخ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، نہیں کیا کروں میں؟ شیخ بولتے اسے تمہیں اس اصلاح کرے، کیا اصلاح سب کر کے ہو گیا؟ آخر میں شیخ بولتے اصلاح بھی کرے، دعا بھی کرے، اتنا سب بول ڈلے، اگر تمہارا شوہر نماز نہیں پڑھا تو تمہارا اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں۔ اگر اس فتوے کی روشنی میں دیکھیں، ہم آجاتے نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں۔ جب آپ نماز نہیں پڑھے تو آپ کے بچے کیا نماز پڑھیں گے؟ آپ ان کو بولتے نماز پڑھو پڑھو، کیسا تو نماز ہی پڑھتی نہیں نا؟ اپنے بچوں پر ہم بہت برستے، لیکن خود نماز پڑھنے کا ماحول بنانا چاہیے۔ دیکھو اللہ فرماتا ہے نبی سے، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو خود نماز کا حکم دو، اور نماز پڑھنے سے ماشاءاللہ ہمارے رزق کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں نماز کے لیے اٹھاتے تھے، اب اللہ کے نبی وطر پڑھنے عائشہ کو اٹھاتے، اور ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، داماد بھی اور بیٹی بھی اگر آ گئے تو بولتے ہیں ہماری بچی گھر میں کام کر کر کو تھک کوئی آرام سے سو جاتے۔ اللہ کے نبی ویسے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کیا چاہتے تھے؟ میں سیدھے جنت میں جاؤں تو میری بیٹی داماد بھی جنت میں جائے۔ ایک دن آ کے علی بھی فاطمہ سو رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے حضرت علی کو پاؤں سے اٹھا رہے ہیں، علی اٹھو اٹھو اٹھو۔ حضرت علی بولتے ہیں ہمیں اٹھ جاتے ہیں بعد میں۔ اللہ کے نبی غصہ ہے، وہاں سے چلے گئے۔ مطلب بولنے کا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد کو بھی نہیں چھوڑے، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے گھر میں پورا بچپن گزرا، اللہ کے نبی کے چاچا کے بیٹے، اللہ کے نبی کے داماد بھی، مگر اللہ کے نبی نے اپنے بیٹی داماد کو بھی نہیں چھوڑا۔ اسی طریقے سے ہمیں دیکھو، اللہ کے نبی اپنے مبارک نواسوں کو نماز میں لے آتے تھے، کبھی اماموں کو نماز میں اٹھا لیتے، کبھی حسن کو اٹھا، کبھی حسین کو اٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ تو جمعہ کے موقع پر حسن کو لا کے یا ممبر بٹھا لیے، ایک طرف وہاں دیکھتے ایک طرف وہاں دیکھتے۔ ایک موقع پہ نماز خطبہ دے رہے ہیں، دو آپ کے نواسے لال کپڑے بڑے بڑے پہننے کے اٹک کٹے کے چلنے کے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ روک ڈالے، اپنے نواسوں کی محبت میں ان کے کپڑے برابر کر کے سامنے لا کے بٹھا لے کے پھر اپنا خطبہ اللہ کے نبی مکمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حسن کو، حسین کو، امامہ کو نماز میں اٹھاتے تھے۔ کیوں اٹھاتے تھے؟ ان کو معلوم ہو جائے نانا جس ذات کے سامنے جھکتے ہیں تم کو بھی بڑے کر ان کے سامنے جھکنا چاہیے۔ آپ لوگ گھروں میں جب نماز پڑھتے ہیں نا، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر پڑھو۔ ہم کیا کرتے ہیں گھر میں بچوں کو عبد الباری کی نہ تو ٹک ٹاک کی نہ شارٹس دیال کو انہیں ہنستے رہنا، ہمیں نماز پڑھتے رہنا۔ ارے آپ کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس کیا جاگے گا، اللہ کی عزت کیا آئے گی؟ آپ کے بچے موبائل کھیلتے رہیں، آپ نماز پڑھیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نمازوں کا اہتمام دیکھو۔ ایک دن ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مئی میں میرا بیٹا انس یتیم بچہ ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے انس بھی یتیم کھڑے ہو گئے، ان کے پیچھے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کھڑی ہو گئی۔ اور نماز پڑھنے سے انسان برائیوں سے رکتا ہے۔ آج ہماری عورتوں میں بہت برائیاں ہیں، چغل خوری، غیبت، یہ وہ۔ نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ ساری برائی، اللہ نے یہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یاد رکھو، نماز کو اٹھانے کے لیے مرد عورت کے چہرے پر پانی مارے اور عورت مرد کے چہرے پر پانی مارے، یہ حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رحم کرے اس عورت پر جو مرد اپنی بیوی کے چہرے پر پانی مار کر اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسی عورت پر جو عورت اپنے مرد کے چہرے پر پانی مار کر اٹھاتی ہے۔ وہ پانی مارنے سے زیادہ نیند بھاگ جاتی ہے، لیکن پانی مارنے سے غصہ بہت آتا، مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ، لہذا دونوں کو اس طرح توجہ دینا چاہیے۔ اور یاد رکھو آج کے زمانے میں تہجد کی پابندی آپ لوگ کرو، یہ ایسی نماز ہے اللہ اکبر، دن رات کے اجالے میں نماز پڑھیں گے نا، اللہ دن کے اجالے میں آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے گا۔ بہت اہم بات ہے یہ۔ آپ نماز پڑھتے کرتے رات میں اللہ کے سامنے یہ اعضاء جھکتے اٹھے، ماشاءاللہ یہ اعضاء دن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے نہیں جاتے۔ اور ہم ہمیشہ اپنے بچوں میں دیکھتے ہمارے بچے ہماری باتیں سمجھتے نہیں، دلندر تو مر جانا کیا کہ بولتے ہیں ہم لوگ، لیکن تہجد کے وقت میں کیا کبھی ہمیں اپنے بچوں کے لیے سیدھا دعا کرے کیا؟ یہ بھی مکمل طور پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے تہجد کی پابندی اور ساتھ میں یہ 10 یا 12 رکعت سنت موقع کا اہتمام بھی کرنا۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ، اللہ کے نبی بولے
ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4، یہ 8 رکعتیں جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام حبیبہ کے بارے میں اہل علم لکھتے ہیں جیسے انہوں نے رسول اللہ سے سنا ماشاءاللہ زندگی میں کبھی ان 8 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ ہماری خواتین کبھی رات میں عشاء پڑھ لیتے، 2 رکعت سنت پڑھنا ان کے لیے پہاڑ، اور اس سے بڑھ کے یہ وتر چھوڑنا بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا آپ وتر چھوڑنے والے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھو وتر چھوڑنے والے کے بارے میں 2 جملے کا، اگر یہ 2 جملے سننے کبھی زندگی میں وتر نہیں چھوڑیں گے، بولے وتر چھوڑنے والا برا انسان ہے، اس سے دوستی بھی نہیں کرنا اور اس کی شہادت بھی گواہی بھی ناقابل قبول ہے۔ اگر ہم دیکھیں رمضان میں تہجد پڑھ لیتے، وتر پڑھ لیتے، مگر نہ غیر رمضان وتر پڑھتے ہیں۔ ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دوست نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں ماشاءاللہ وتر ہمیشہ پڑھتے رہوں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں اذکار کی پابندی۔ آپ کے پاس فون بھی ہے، دعائیں اگر آپ کو یاد ہیں، کتابیں ہیں تو ماشاءاللہ کچھ نہیں ہے، پلے اسٹور میں جائیے، حصن المسلم لکھیے، اس میں 45 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہے، کوئی سی دعا چاہیے کلک کرو، ٹیکسٹ بھی آتا، آڈیو بھی آتا۔ تو آپ یہ موبائل کو اپنی ہلاکت کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، قرآن پڑھنے کے لیے بھی استعمال کرو۔ اور جن دنوں میں آپ کو نماز نہیں رہتی، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں نا، آپ قرآن کو ہاتھ لگانے نہیں ہوتا، ان دنوں میں موبائل میں جو قرآن ہے اس قرآن کے مکمل طور پر تلاوت کرو۔ گھروں میں اذکار کی پابندی، اپنے بچوں کو بولو کیا کھانے کی دعا کیا، پینے کی دعا کیا۔ ہمارے پاس وہ نہ کھانے کی دعا، نہ پینے کی دعا، نہ سونے کی دعا، ایک ہاتھ میں ریموٹ، ایک ہاتھ میں کھانا، رکھ ڈالے بس سمجھ پڑ گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایسا اٹھتا شیطان آیا خواب میں، کیوں نہیں آئے گا؟ نہ تو آپ سونے کی دعا پڑھے، نہ کچھ پڑھے، اپنے بچوں کو دعا سکھاؤ، صحیح دعا سکھاؤ۔ ہمارے پاس بعض خواتین سکھاتے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھو، نہیں ہے دعا ہی ہے، بسم اللہ خالی کافی ہے۔ اور کیسے دودھ پینے وقت کی دعا کیا، یہ سب ساری دعائیں سکھاؤ۔ بچے گھر میں دعا نہیں پڑھتے، بولو بولو باہر جاؤ دعا پڑھ کو آؤ، اور گھر میں آتے وقت سلام کرنے کی عادت ڈالو۔ دیکھو جب بندہ دعا پڑھ کے باہر نکلتا ہے 3 فائدے، اللہ ہدایت دیتا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا، اللہ بچا لیتا ہے۔ ہمارے بچے بھی دیکھو دیکھتے ہیں گھر کے باہر جاتے تو بچے کھیلتے رہتے ہیں۔ اور ایک بات بھی ہے، یہ گھر کے ماحول میں دینداری کا ماحول لانا ہو تو مغرب کے وقت اپنے بچوں کو گھر میں لا لو۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ مغرب کے وقت کیا ہوتا ہے، شیطان باہر پہ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے بچے نہ گھر کے اندر آتے، نماز کو جاتے، کھیلتے رہتے وہاں، اب رات میں پریشان ہو کے اٹھے تو بچوں پر شیطان کا اثر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو حسین کو یہ دونوں مانڈے بٹھا لے کے بولتے میں تم کو وہ دعا پڑھاتا ہوں جو ابراہیم اپنے دونوں بچوں پر پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ۔ اور ایک انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں، آخری ختم ہے۔ اور ایک بات آپ ہے، گھر میں آپ لوگ کام کرتے تھک جاتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اس تھکان کا علاج کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی تھیں، وہ چکی پیستی تھیں۔ آپ کے پاس تو مکسی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اس طریقے سے پانی اٹھاتی تھیں۔ اب مشین آن گئے تو پانی اوپر سے آ رہا ہے، اپنی ماں کو بہنوں کو دیکھتے تھے، بینیاں اٹھانا ڈالنا، 4 فلور چڑھنا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کتنا آسان کریا، سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے تک اللہ کی نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کرو، کبھی ناشکری نہیں کرنا۔ خواتین کے اندر ناشکری بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو فاطمہ چکی پیستی، پانی اٹھا تو ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے۔ میری والدہ بھی جب واشنگ مشین نہیں تھی، کپڑے دھوتی تھیں، شام میں بلیڈ سے لے کے پورا کھیلے بیٹھتی تھی۔ اللہ اکبر، کیا خدمات تھیں بڑی عورتوں کی۔ تو وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں گھٹے دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑا پاپ آیا۔ آج ایسا ہوتا نا، جو رحم دل شوہر ہوتا ہے بیوی کی تکلیف نہیں دیکھتا نا، میں کرتا ہوں بلکہ آگے بڑھتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈائریکٹ چاہتے تو نبی کے گھر جا کر بول سکتے تھے مجھے خادم ہونا، لیکن حضرت علی شرمانے والے بولے فاطمہ تمہیں جا کر جاؤ، میں نہیں آتا بولے۔ فاطمہ بولے جاؤ تمہیں خادم لے کر آؤ۔ حضرت فاطمہ نکلی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیٹی، اللہ اکبر، اتنی محبت۔ سفر سے واپس آئے تو بیویوں کے پاس جانے پہلے بیٹی کے پاس جاتے آپ، بڑی محبت، اتنی محبت، کان میں بلا کے بولے مرتے وقت فاطمہ جنت میں سب سے پہلے تمہیں میرے سے ملتے ہو، حسد علی۔ اور ایک مرتبہ بولتے روز علی۔ عائشہ نے پوچھا کیا بولے، تو بولے تمہارا باپ جس بیماری میں مبتلا ہے اس بیماری میں دنیا کو چھوڑنے والا ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا اتنا خطرناک اثر ہوا، بڑا خطرناک اثر ہوا، اثر لیتے لیتے 6 مہینے میں حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔
تو فاطمہ نبی کے پاس آئی، اللہ کے نبی مسائل میں الجھے ہوئے تھے، ابا مشغول ہے تو چلے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو معلوم، ٹرننگ پوائنٹ دیکھیے، اللہ کے نبی کو معلوم ہوا فاطمہ آ کر گئی ہیں، اور اللہ کے نبی فاطمہ کے گھر جاتے پہلے فاطمہ کے پیشانی کو چومتے، بٹھاتے، کیا ہے بولے، تو بولے فاطمہ کیسے آنا ہوا، تو بولے مجھے خادم چاہیے۔ یہاں دیکھیے ٹرننگ پوائنٹ ہے، خادم چاہیے۔ اللہ کے نبی کیا کرے معلوم، بیٹی کو بلائے، داماد کو دونوں بلائے، آؤ بیٹی کو بولے، کیا بولے، تمہیں میرے سے خادم پوچھے، میں تم نہ نصیحت کرتا ہوں سوتے وقت اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ خادم مانگنے آئے، اللہ کے نہیں بولتے سوتے وقت کیا پڑھو، تسبیحات پڑھو۔ آپ ان دونوں کا تعلق آپ سمجھا سکتے ہیں۔ خادم مانگنے تو اللہ کے نہیں بولنا کام کرو۔ علی کو ڈرانا تھا جیسے آج کل ہوتا ہے، میرے بیٹی کو گدہ سمجھے گا تمہیں، اللہ کے نبی سے نے کچھ بھی نہیں بولے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا میری بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کر کے جنت کو جا رہے، دیکھ کر آپ کو دل خوش ہوا۔ اچھا، اللہ کے نبی نے خادم پوچھا فاطمہ اور علی نے، اللہ کے نبی کیا بولے ان کو، تسبیحات پڑھو بولے۔ اس کا کیا تعلق ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے سنیں نہیں تو غور سے سنیے۔ ہوتا کیا ہے، انسان جسمانی طور پر تھکتا ہے، اس تھکان کو دور کرنے والی چیز یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس تھکان کو دور کرنے والی چیز کون سی ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کام کریں، آپ کی انرجی ویسٹ ہوئی، اور اس انرجی کو واپس لینے والی چیز یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب کبھی لوز موشن ہوتے، الیکٹرال پیتے، ORS پیتے، مطلب لگاؤ ڈرپ چڑھاؤ، یہ ڈرپ سے ORS سے بڑھ کر ایک تو قوی چیز ہے یہ۔ لہٰذا دن بھر جب آپ کام کر کے تھک کے رہتے، رات کو اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ 30 مرتبہ پڑھ کے سو۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، آپ ان اذکار کو پڑھ کر اتنا ہلکا پائیں گے، آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ میں نے صبح سے اب تک کوئی کام ہی نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اس طرح توجہ دو، پابندی کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، اور اپنے گھروں میں اذکار کی پابندی ہونا۔ یاد رکھو، آپ کو نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اذکار تو پڑھ سکتے، صبح شام کے اذکار۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، وہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ذکر کرتے رہتی۔ تو جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندہ ہوتا ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر مردہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ہمارے گھروں میں آج سکون بھی نہیں، عزت بھی نہیں، بے چینی۔ یاد رکھو، جس گھر میں عورتیں مرد اللہ کا ذکر نہ کرتے ہیں، اس گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ جس گھر میں مطلب ٹک ٹاک ہو، جس گھر میں میوزک ہو، جس گھر میں گانے ہوں، مطلب کیا ہے، گانے اور سیریل ہوں، اس گھر میں اللہ کا جو ہے وہ سکون کہاں کرے گا؟ لہٰذا ماں باپ کو بھی مکمل طور پر صبح و شام دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صحیح دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کریں۔ آپ بات کرتے تو الفاظ اچھے رہنا، آ رہے جا رہے نہیں بولنا، اپنے بچوں کو، بیٹی کو نہیں بولنا آ رہی جا رہی۔ لکھنؤ میں جا کے دیکھو، آئیے جائیے، میرے والد کو اگر میں تمہیں بول دیا نا لات مارتے مجھے، آپ بولو، زندگی بھر میں اپنے والد کو میں تمہیں نہیں بولا۔ اور الحمدللہ میرے بھی بچے ہیں، ایک دوسرے کو کبھی آ رہے جانے بولتے، جاؤ نا جی، کیا کرتے ہیں جی، یہ ایسا بولتے ویسا۔ لہذا اپنی زبان اچھی رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ زبان اچھی ہوتی ہے تو وہ آپ کی شرافت کا پتہ دیتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی زبان پر گالی دینا، بچوں پر بددعا کرنا، یہ نیک ماں باپ کی عادت نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے آج کے دور میں یہ موبائل ہے، یہ موبائل کیا کر رہا ہے، ہماری خواتین کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اسی لیے عورتوں کو وہ ٹچ کا موبائل دلانا چاہیے، بہتر ہے۔ اگر دلائے تو کیا کرنا، اگر وہ نمازوں میں دوسری چیزوں رکاوٹ بن رہا تو اس کا استعمال ہی نہیں کرنا۔ اب امی دیو مجھے خان یا اس میں چھیں، اپنے بچوں کا حق نہیں دے رہی، شوہر کو بھی توجہ نہیں دے رہی، کیسے ہوگا؟ لہذا اس طریقے سے اپنے گھر والوں کے لیے وقت دینا چاہیے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال مت کرو، اور اس طریقے سے ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت بھی ہونا چاہیے۔ آج دیکھتے ہم ہمارے وقت میں برکتیں نہیں، جمعہ یا پھر جمعہ آ جا رہا ہے، ایسے جا رہے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامت ایسی ہوگی، دیکھو سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتے کی طرح گزریں گے، ہفتے ایک دن کی طرح گزریں گے، اور ایک دن جلی ہوئی چیز کی طرف جائے گا۔ علامہ ابن حجر اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 700 سال پہلے بول رہے ہیں، ہم نے اپنے وقت میں برکت کو کھو دیا ہے۔ اگر آج کے زمانے میں دیکھ کر کیا بولتے، وقت میں برکت آنا تو یاد رکھو، جس دن آپ قرآن پڑھتے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت
وقت میں برکت بہت دیتا. برکت کا مطلب کیا؟ کم وقت میں وہ کام کر لیتے ہیں آپ، لیکن آپ گھر کے قرآن کی تلاوت نہیں کرے تو سمجھ جاؤ وقت میں برکت نہیں آتی. تو اس طریقے سے ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونا. آپ کے پاس احسن البیان بھی ہے، گھر میں پورے ماں بھانا سب مل کو بیٹھ کو احسن البیان کا ایک ایک صفحہ پڑھ کے ایک دوسرے کو سناؤ. اپنے گھروں میں ریاض الصالحین کتاب جانتے ہوں گے آپ، حدیث کی، یہ حدیث کی کتاب لے کر ہر دن پڑھو، دعاؤں کا اہتمام کرو، غلط کتابوں سے دور رہو. اور اسی طریقے سے ہمیں مکمل طور پر شکر بھی اپنے اندر ہونا چاہیے. اور ہمارے گھر میں ہمیشہ رحمت کے فرشتے آنا. ہمارے گھروں میں ہم کیا کرتے ہیں، کتے پالتے، جاندار کی تصویر لگا کے رکھتے ہیں، نہیں لگانا چاہیے. گھر میں کوئی تصویر نہیں ہونا، نہ مکی کی تصویر، نہ مدینے کی تصویر، نہ قرآن کی آیتیں، کوئی بھی نہیں لٹکانا گھر میں. لٹکا سکتے کب؟ اگر آپ جو ہے یاد کر رہے ہوں اپنے زبان میں ادب و شائستگی. اور گھر کی ماحول کو اچھا بنانے میں نرمی بہت ضروری ہے. یہ درس سن لیے، اب مغرب کے بعد جا کر گھر کا ماحول پورا فرشتے جیسا ہو جانا تو نہیں ہوتا. انسان کو بننے کے لیے ایک وقت لگتا ہے، لہٰذا نرمی سے مکمل توبہ کرو. اور اگر آپ کے گھروں میں لڑکیاں بالغ ہوئے تو پردے کا اہتمام کرو. ہمارے پاس ہوتا کیا، چچا کا بیٹا، تایا کا بیٹا، خالہ کی بیٹی، ماموں کا بیٹا. تم نہ بچپن سے دیکھو ہی تمہیں جا کہیں کو چھپتے ہیں ہمارے پاس جا کو دیکھو. ارے چھوٹے تھے دوسرے سے میلان نہیں ہوتا تھا، بڑے ہو گئے تو پردہ کرنا ضروری ہے نا، لہٰذا پردے کا اہتمام کرو. میں آپ کو بتاتا ہوں، میری 5 بہنیں ہیں. ہمارے گھر میں اگر ہمارے بھونی آ گئے بولے تو میرے پورے بھانجا چھپ جاتے. داماد آیا تو جیجو آئے تو پورے سالے جا کو پردہ کرتا ہے. ایسا ماحول گھر میں رہنا. ہمارے پاس کیا ہے، سالیاں کے ساتھ مذاق، یہ مذاق، سالیاں کے ساتھ جو ہے مطلب جیجو کے ساتھ سالیاں سب بیٹھ گاڑی میں جا رہے ہیں. یہ ایسا طرح ماحول پیدا ہو جا رہا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں پردے کی پابندی بہت ضروری ہے. جب گھر سے باہر نکلتے آپ پھول بھی نہیں لگانا، اور اس طریقے سے اب پٹی بھی نہیں پہن جانا آواز کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر ہماری مسجد کو آئے وہ زانیہ ہے. جب اللہ کے نبی خوشبو لگا کر مسجد کو آنے منع کرے تو عورت وہ خوشبو لگا کر بن سنور کی شادیوں میں قید جا سکتی ہے. اس طریقے سے سوچو. اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح بھی کرنا. دیکھو ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک 5 منٹ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن اپنی بیوی کو دیکھے ہاتھ میں دھاگا بن لے کوئی. کیا دھاگا، یہ کیا بھی نہیں، اماں کے گھر کو گئی تھی وہ نو بنے. وہ حضرت عبداللہ مسعود نے فوراً اس کو کٹ کر دیا. بولے عبداللہ کا خاندان شرک سے پاک ہے. ایسا دیکھو حسن رضی اللہ عنہ کیا ہے، مدینے گلیوں میں گزر کر جا رہے ہیں، نیچے کھجور پڑا تھا، اٹھا کے منہ میں ڈالے. اللہ کے نے بولے تھوکو. نبی کے خاندان کے لیے صدقے کا کھجور کھانا جائز نہیں ہے. آس پاس کے ماحول میں کبھی 11ویں کا کھانا آتا، اب ربیع الثانی آنے والا ہے، 11ویں کا کھانا آتا، ختنے کی کاج کا کھانا آتا، واپس کرو. اور اپنے بچوں کو مت کھلاؤ، حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ. اور اسی طریقے سے اپنے بیوی کی اصلاح کے لیے مکمل طور پر کوشش کرو. اور اپنے گھر میں نوافل کی پابندی کرو. مرد بچے جو رہتے نا، فرض نماز وہاں پڑھنا، نفل نماز اپنے گھر میں پڑھنا. آپ نے کہا اپنے گھروں کو کیا بناؤ، قبرستان نہ بناؤ. اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے گھر میں قرآن کے سننے کا ماحول پیدا کرو. دیکھو آپ کے پاس جو موبائل ہے نا، اس موبائل میں پورا قرآن ڈاؤن لوڈ کر لو. جب آپ کچن میں ہو، کہیں بھی ہو، قرآن ڈال کے چھوڑو، سنتے رہو. فائدہ کیا ہوتا، وہ سنتے ماشاءاللہ ہماری زبانوں پہ آ جاتا ہو قرآن سنانے کا ماحول. ہمارے پاس کیا ہے، قوالیاں، نظمہ، کیا مولا یا صلی وسلم دائما نور والا آیا ہے، کیا سنتے ہماری عورتیں. ان کو معلوم بھی نہیں کون سی نظم سننا، کون سی نظم نہیں سننا. اور محبت کا ماحول پیدا ہونا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھو، ہمیں گھروں کی اصلاح کے بارے میں اتنا کیوں بولتے، اس لیے کہ قطرے سے دریا بنتا ہے. ایک گھر اگر سدھر گیا نا، ماشاءاللہ سارے گھر سدھر جاتے ہیں. اور یہاں خواتین کا جو اجتماع ہوتا ہے، خواتین کے اجتماع میں مکمل طور پر جانے کی کوشش کرو. اور ایک بات بھی ہے، اپنے گھروں میں جو ہے دیندار کا ماحول کب آتا، جب کہ ہمارا گھر مسجد کے بازو رہنا. مالے گاؤں کے ایک استاد ہیں دکتر فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ. ایک آدمی ان سے پوچھتا ہے، شیخ میں ایک ایسے ایریا میں رہتا ہوں جہاں غیر مسلمان فل ہیں، رہ سکتے ہوں کیا؟ بولے مت رہو. یاد رکھو، گھر مسجد کے قریب ہونا اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی آ جا سکتے، آپ کے بچے بھی آ سکتے، بیویاں، مائیں، بہنیں سب آئیں گی. ماشاءاللہ ان کی گودوں میں پلنے والے بچوں میں دین آئے گا. اور مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے. اور ایک بات، اہم بات ہے، میوزک سے اپنے بچوں کو بچاؤ.
یہ میوزک، یہ گانے ہمارے گھروں میں عام ہو چکے ہیں اور اس کی قباحت بھی دلوں سے مکمل طور پر نکل چکی ہے، لہٰذا اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ گھر میں دینداری کا ماحول 1 گھنٹے میں نہیں آتا، 1 ہفتے میں نہیں آتا، 1 سال میں نہیں آتا، اس کے لیے تو لوہے کے چنے چبا کے مشکلات کے جنگلات کو پار کرنا ہے۔ دیکھو یہ قاعدہ یاد رکھیے آپ، بننا بہت مشکل ہے، بگڑنے کے لیے مائکرو سیکنڈ بھی نہیں لگتے، لہٰذا اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنانے کی مکمل کوشش کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں ہر عورت ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہو کی شکل میں، بیوی کی شکل میں اگر اسے اپنے گھر کے ماحول کو نیک بنانے کا جذبہ پیدا ہو گیا نا، اللہ ساتھ بھی دیتا۔ اگر آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے میں کر ڈالوں گی وہ تو نہیں ہوتا ہو۔ بہرحال اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے مطلب گھروں میں دینداری کا ماحول لانا بہت ضروری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے اتنے نافرمان ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کے بچے کیسے بنیں گے نہیں معلوم۔ ایسی آزمائشیں آ رہی ہیں عورتوں کو، بچوں کو راہ سے ہٹانے کے لیے، ایسی آزمائشیں، بے حیائی، یہ فلم، ہوم تھیٹر، گانے، ٹک ٹاک، ایسا نام مطلب کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو غارت کر دے رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو میرے والد رحمہ اللہ ہمیشہ بولتے تھے اللہ یہ زمانے میں ہم نہ زندہ کہیں کو رکھا کیوں بولتے تھے، حالات اتنے خراب ہوتے۔ لیکن یاد رکھیے ہر دن کا ڈوبتا سورج بولتا ہے کل صبح میں آنے والا ہوں، لہٰذا حالت کو دیکھ کر مایوس نہیں ہونا، اللہ سے بار بار دعا کرنا، دن میں دعا کرو اپنے بچوں کے لیے، اے اللہ میرے بچے کو 10th میں اچھے نمبر سے کامیاب کر دے۔ لیکن کبھی نہیں بولتے اے اللہ تو میرے بچے کو ابو بکر کی طرح بنا، تو صحابہ کے قصے سناؤ، سیرت کے قصے سناؤ، الرحیق المختوم کتاب سیرت کی اس کتاب کا قصہ مکمل طور پر پڑھ کے سناؤ، صحابیات سے محبت کرو۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں كان السلف يعلمون اولادهم حب ابي بکر وعمر كما يعلمونهم سورة من القرآن۔ امام مالک بولتے ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ویسے پلاتے تھے جیسے قرآن کی آیت سکھاتے تھے۔ اپنے بچوں کے نام ابو بکر رکھو، ہم کیا کرتے بچوں کا نام رکھا تو نیا نام رہنا، ایسا نام رہنا آج تک کون بھی رکھو نہیں رہنا ہو۔ اب بولے خنسا نام رکھو نہ کو اچھا نہیں ہے، عائشہ رکھو نہیں پرانا نام ہے، پرانا نام ہے تو عائشہ نبی کی بیوی نہ بھائی، اللہ اکبر۔ اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھ کے بولو اے اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر جو وصف ہے اس میں سے ایک صفت تو میرے بیٹی کے اندر پیدا کر دے تو اللہ، ایسا کرے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اپنے بیٹی کا نام ام حبیبہ، ام سلمہ، عائشہ اور کیا ہے زینب، نام بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نام کا بھی انسان پر بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ اسی پر میں درس کو روکتا ہوں۔ اگرچہ آپ نے خطبہ بھی سنا تھا، اپنے بچوں کو اپنے ساری مصروفیت کو چھوڑ کر آپ یہاں آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو ہر طرح کے فتنوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ عورتوں کو اپنے گھر میں دیندار اور ماحول پیدا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ